السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، دگرگوں معاشی حالات اور غیر یقینی صورتحال میں آج روپے کے مقابلے میں پاکستانی تاریخ میں ڈالر نے ایک اتنی اونچی اڑان بھری ہے کہ کمزور نظر افراد کو تو لگتا ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ 136 روپے کا ہو گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کی قیمت میں کوئی 12 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے ناظرین کہ جب زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے ہیں، اور ان کو سہارا دینے کے لیے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کہیں کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے IMF پروگرام کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ IMF سے بیل آؤٹ پیکج لیا جائے۔ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب اس وقت انڈونیشیا میں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو IMF اور ورلڈ بینک کا اجلاس ہو رہا ہے، سائیڈ لائنز کے اوپر مذاکرات ہوں گے کہ یہ پروگرام کب پاکستان کو ملے گا۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقاریر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ IMF پروگرام پاکستان کے لیے خودکشی ہے، آج کے دن ان کے لیے کیسا ہے، کتنا پیچیدہ ہے، اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ جو جڑی مہنگائی آئے گی عوام کے لیے کتنی مشکل ہوگی، عام آدمی کو کیسے اس سے بچا پائے گی حکومت، یہ بھی ہمیں ڈیبیٹ کا حصہ ہوگا۔ پھر پروگرام کے دوسرے سے ہم ذکر کریں گے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کو لے کے نون لیگ نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آج کے دن تک اگر قومی اسمبلی اور ساتھ میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے تو پھر سڑکوں پہ اجلاس منعقد ہوں گے۔ اگرچہ حکومت نے ایک شرط عائد کی ہے کہ اگر 90 ارکان کے دستخطوں سے کوئی ریکوزیشن آتی ہے تو اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بیان بجائے معاملے کو سلجھانے کے اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ اور کل پنجاب اسمبلی میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بلڈنگ کے پاس سیڑھیوں پہ اجلاس بلا رہی ہے، اور ساتھ میں یاز صادق صاحب نے پرسوں گویا کہ 11 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس پارلیمان کے گیٹ نمبر باہر کے بعد بلا لیا ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے پنجاب میں IG پنجاب کے تبادلے کا۔ کوئی 4 ہفتے پہلے جس شخص کو وہاں پہ IG پنجاب تعینات کیا گیا تھا، طاہر خان صاحب کو، اچانک حکومت نے اسے تبدیل کر دیا، ان کی جگہ پہ امجد جاوید سلیمی صاحب کو تعینات کیا، اور ایسے میں الیکشن کمیشن حرکت میں آیا ہے، اور حکومت کو بتایا گیا ہے کہ جب انتخابی شیڈول جاری ہو جائے تو پھر کسی قسم کے تبادلے نہیں ہوئے، لہذا اس تبادلے کو معطل کیا جاتا ہے، اور طاہر خان صاحب جو 14 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تب تک وہ IG پنجاب ہی رہیں گے۔ نون لیگ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے، دھاندلی کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ عدالت ایک بار پھر عثمان بزدار صاحب کو طلب کرے اور اس تبادلے کے پیچھے جو اصل محرکات ہے وہ جاننے کی کوشش کی جائے۔ اور شو کے آخری سے ہم ذکر کریں گے ریگستان سندھ کا علاقہ تھر، جہاں پہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید انسانی جان گندم کی بوری سی بھی سستی ہوگی، انسان وہاں پہ مر رہے ہیں، بالخصوص بچوں کے موت ہو رہی ہیں۔ اگرچہ سیکٹری صحت سندھ نے ایک رپورٹ پیش کی سپریم کورٹ میں، لیکن عدالت نے اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے وہاں پہ خوراک کی فراہمی کو یقینے کے احکامات جاری کیے ہیں کہ ایسا ممکن ہو پائے گا کہ نہیں، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے اپنی پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ہو سکتا ہے IMF کے پاس جانا پڑے، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ہمیں IMF کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا کرنی چاہیے، جس کی بنیاد سے ہم یہ معاشی بحران جو ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زہر صاحب، ایک فیصلہ تو خان صاحب نے بہرحال کر لیا ہے کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی اور IMF کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کسی زمانے میں اگر مجھے کشکول کو اٹھا کے کسی سے اسی طرح بھیک مانگنی پڑی تو میں اس سے پہلے خودکشی کر لوں گا، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پہ ان کے سر سلامت رکھے سر۔ تو انہوں نے کم از کم خودکشی نہیں کی، IMF کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن بات وہ کر رہے تھے بار بار کہ جو بھی فیصلے ہوں گے پہلے پارلیمان میں لے کے آ کے ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اسد عمر صاحب نے کل ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ کے ذریعے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، پارلیمان کو کخ نہیں پتہ۔ اور سیکنڈلی سر، آپ جو چیزیں پہلے کر سکتے تھے اسے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ مارکیٹ میں اتنا بڑا پینک، 1400 پوائنٹس گری ہے اسٹاک مارکیٹ آپ کی، اس کے علاوہ ایک
خوف کی فضا پیدا ہوئی، ڈالرز کہاں آپ کا فلائی کر کے چلا گیا. الٹیمیٹلی فیصلہ آپ نے یہ کرنا تھا. میرے خیال میں آپ کے پاس ایک پلان پہلے تھے کہ آپ 2-4 ملکوں سے کہہ رہے تھے کہ اپنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پارک کریں تاکہ ہمارے کوئی ایک اسٹیبلٹی ہے ہمارے ریزروز کے اندر، وہ نہیں آ سکی. پھر ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آپ تیل لینا چاہتے تھے، وہ نہیں ملا. اور ایک انکنفرم کچھ اور رپورٹس بھی ہیں کہ کچھ آپ چاہ رہے تھے کچھ لوگوں کو پکڑ کے آپ بازو مروڑ کے کچھ پیسے لے لیں، وہ بھی نہ سکا. آخر میں آپ پلان بی پہ چلے گئے. جی IMF. یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا کہا گیا تھا. کشکول توڑنے کا دعویٰ ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے اور ایک سیاست کا ایک حصہ ہے، تو ہمیں اس پہ اتنا نہیں جانا چاہیے کہ جو ہے وہ اس سے پہلے اگر آپ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو نواز شریف صاحب کی بھی تقریر آپ کو یہی ملے گی. اس سے اور بھی جو ہے یہ سیاسی بیان اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. دیکھیں کشکول کی ایک بات ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ ایک لحاظ سے الیکشن میں اور یا آپ بات کرتے ہیں کہ کشکول توڑیں گے، لیکن جو حالات ہیں جو صحیح ہے تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیوں جا رہے ہیں IMF میں. بنیادی طور پہ ذرا اس کو غور کر لینا چاہیے کہ ایسی صورتحال تھی کہ جہاں پہ یہ امداد کی بات نہیں ہے، اپنے شوق سے نہیں لوگ جاتے ہیں. کبھی بھی IMF میں جب بھی حکومت گئی ہے، کوئی سی بھی حکومت گئی ہے، وہ ایک مجبوری کے حالات میں، جبکہ آپ کی فائنینشیل سچویشن یا کرائسس اتنا شدید ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے کسی طور پہ یعنی اور طریقے سے نہیں کر سکتے. جی بالکل زاہد صاحب نے صحیح بات کی کہ معلوم سب کو تھا کہ IMF کے پاس جانا ہے، اور PMLN کی حکومت اس لیے نہیں گئی کیونکہ وہ ختم ہو رہی تھی، ان کی ٹرم الیکشنز ہونے والے تھے. وہ تو جو اکانومی کے ساتھ کر کے گئے ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی نا اس بات کی. جو غلطی ہوئی ہے PTI سے وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. زاہد صاحب اور میں کل بھی اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹرز کو، بزنس کمیونٹی کو ملک کے اندر بھی اور باہر بھی یہ احساس دلانا ہوتا ہے اور یہ کانفیڈنس دلانا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو معلوم ہے کہ کیا فیصلے کرنے ہیں. فیصلہ صحیح غلط نہیں ہوتا اپیرنٹلی، ایک اکانومی کے اندر فیصلہ کرنا اہم بات ہوتی ہے. اور جو 50 دن وہ جو 50 دن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اس سے جو میسج بھیجا ہے عمران خان صاحب نے، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی اور انٹرنیشنلی بھی اب انویسٹرز جو ہیں اور لوگ وہ پریشان ہیں، وہ ان کو یہ پیغام ملا ہے کہ جی ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ تو بھی سوچ رہے ہیں. اور جیسے کل عمران خان صاحب نے جو اسٹاک مارکیٹ کا کریش ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر سپیچ میں کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانے کا بھی ایک آپشن ہے مگر ہم اور آپشنز دیکھ رہے ہیں. مطلب کہ پرائم منسٹر جب خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھیں گے اور تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے کریش نہیں کرنا. اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب IMF کے پاس جاتے ہیں تو ایک دن میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک نیگوسیشنز کا پروسیس ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ تھا، آپ کسی ایک لحاظ سے جو پریلیمنری بات چیت ہوتی ہے، ابتدائی بات چیت وہ جاری تھی اس میں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک فارمل جو ہے نیگوسیشن شروع ہوتی ہے. اور دیکھیں اس دفعہ اور بھی ایک اور مسئلہ بھی پاکستان کے ساتھ کہ پچھلے جو دفعہ جو آپ جاتے رہے اس میں اور آج کی صورتحال میں فرق ہے. اس کی صورتحال یہ فرق ہے، ایک تو آپ نے دیر کرنے کی وجہ سے جو آپ کی ونریبلٹی بڑھ گئی ہے، تو جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اس میں کنڈیشنلٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ پہ زیادہ سخت ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ دوسرے ممالک، یہ تو نہیں کہا سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اس کو بلاک کر سکتا ہے، لیکن ایک پرابلمس آپ کے لیے کریٹ کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پومپیو کا اسٹیٹمنٹ کچھ عرصے پہلے آیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ IMF سے کہیں گے کہ وہ بیل آؤٹ پیکیج نہ دے کیونکہ یہ رائٹ آف کرنا چاہ رہے ہیں چائنیز قرضوں کو. ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ اس دفعہ جب جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سے دباؤ کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا اور کنڈیشنلٹی انتہائی سخت ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو پاپولسٹ ایک سلوگن بن کے آتا ہے، جو ایک آپ نے کہا وعدے کیے لوگوں سے، اس پہ فرق پڑے گا. تو ایک حکومت جو مضبوط ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کو سہ سکتی ہے. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس حکومت کی کمزوری جو نظر آتی ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا ایک اسٹرانگ قیادت نہیں ہے، تو اس کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ ہوگا. ساتھ میں سر میں تو یہ ایڈ کروں گا کہ آپ نے ذہن پہلے سے بنا لیا تھا 28 اگست کو ECC کی جو پہلی میٹنگ اس کے اندر گیس کے نرخوں میں اضافے کی سمری آپ نے رکھ دی تھی. اس کے بعد اب بجلی کے نرخ بھی بڑھانے جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ نئے ٹیکس بھی آپ نے لگا دیے ہیں. ڈالرز کی جو آپ نے اس کو پاکستان کرنسی کو جو ڈی ویلیو کیا آپ نے، یہ اسی پروگرام میں جانے کے لیے آپ نے کیے. اگرچہ فواد چودھری صاحب پورا سچ نہیں بول رہے، علی زیدی صاحب نے بول دیا، انہوں نے کہا جی یہ بات صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں یہ کہ جو ہے وہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں گیس کی، وہ آپ کو اس لیے بڑھائی گئی ہیں کہ جو نقصانات ہو رہے تھے
تو اس کے لیے آپ سہارا نہیں دے سکتے تھے. ایک تو مسئلہ یہ کہ صرف IMF کی وجہ سے نہیں بڑھائی تھی آپ نے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لاسز آپ کو مل رہے تھے گیس کمپنیز کو, وہ تقریباً 200 سے 300 بلین روپیز کے برابر تھے. تو اس وقت آپ کس طرح سے پورا کرتے تھے؟ ایک تو اس کی بات آتی ہے, اور دوسری بات آ رہی ہے کہ تیل کی قیمت بھی جب آپ بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کو مارکیٹ, جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اگر فرض کیجئے آج سے 4 سال پہلے $40 کے پر بیرل تھا اور آج $60 کا ہے, تو آپ کو جو ہے کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ آتی ہے, جو آپ ڈالر کی ڈی ویلیو کرنے کی بات کریں, ڈی ویلیو جو ہے خود بخود ہوتی ہے, آپ روک کے رکھا تھا. ڈی ویلیو جو ہے ڈار صاحب نے یہی کیا, جس کی وجہ سے آج جو اس کی انارمٹی ہے اس پرابلم کی اور بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ ساری ڈار صاحب کی وجہ سے ہی ہے. بالکل یقیناً. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اور معیشت کی سست روی سے جو بے روزگاری پیدا ہوگی, اگرچہ خان صاحب نے کلیم کیا کہ وہ 1 کروڑ نئی نوکریاں دینے جا رہے ہیں, تو کیسے ممکن ہو پائے گا؟ یقینی طور پہ سارے پاکستان اس بات کے منتظر ہیں. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حکومت نے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس نہیں بلائے, تو اب یہ اجلاس سڑکوں پہ ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایت کی ہے, جو ہی ان کی ریکوزیشن اگر وہ پوری ہوتی ہے, 90 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اسمبلی کی اجلاس بلانے کی, اگر وہ ریکوزیشن ڈالتے ہیں, اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس ضرور بلانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش یہ ہے, جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے ہم پیسے نکلوا سکیں. آپ چاہے جتنا مرضی رو لیں دھو لیں, اکاؤنٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ جاری رہے گا. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زید صاحب, وہی ہوا جو ہم امید کر رہے تھے کہ حکومت نے, اگرچہ ریکوزیشن آئی ہے, انہوں نے کہا جی 90 ارکان جب تک دستخط نہیں کریں گے تب تک, اور خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر اتنے مطلوبہ تعداد کرتے ہیں تو پھر اجلاس بلا لیتے ہیں. اب وہ سڑکوں پہ ہونے جا رہے ہیں. کل پنجاب اسمبلی میں ہوگا سڑکوں پہ بلڈنگ کے باہر, اور پرسوں پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے باہر ایک میلہ لگے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاسی ماحول, جب شروع میں بڑی تعریف آپ بھی کر رہے تھے کہ بڑی بھرپور اسمبلی ہوگی, رہنما آ رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں, اپنا انپٹ دے رہے ہیں, بٹ ماحول مجھے تو سر تحریک انصاف کی سمجھ نہیں آتی. پچھلے 5 سالوں میں خود اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے تھے, اب کوئی آ رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی نہ آئے اسمبلی میں. یہ ہونا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اگر چاہتے تو ریکویزیشن, یہ ایک قومی اسمبلی کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ اگر ایک ریکوائرمنٹ ہے, رولز یہی کہتے ہیں, اور یہ واقعی اگر سنجیدہ ہیں تو اس کو پوری ہو سکتی ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں. 90 لوگوں کی دستخط کرنا کا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کے اس سے زیادہ جو ہے اگر متحد دیکھا جائے اپوزیشن کو, پیپلز پارٹی ہے تقریباً 150-200 قریب. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خیر مسئلہ یہ تھا کہ اصل بات وہی ہے کہ یہ باہر اجلاس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک حکومت پہ مزید دباؤ ڈالنے کا ہے. اور میرے خیال یہ ہے کہ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ دباؤ جو ہے خود حکومت نے ایسے حالت کریٹ کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. آئی تھنک شاید یہ پی ایم ایل این کو بھی تھوڑا سا سوٹ کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں احتجاج انہوں نے کرنا ہے, سڑک پہ احتجاج وہ اس وقت کر نہیں سکتے. ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ پارٹی کا کلچر نہیں ہے, کچھ الیکشنز کے فوراً بعد جلسے جلوس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز آبویسلی ابھی لوگ الیکشنز جیت کے یا ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں. نوبڈی وانٹس ٹو اسٹارٹ اسپینڈنگ منی, کیونکہ جلسہ کرنا, بڑا کرنا, چھوٹا کرنا, اس کے لیے کسی کو تو خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور لوکل لیول کی لیڈرشپ کو بھی اس میں انوالو رہنا پڑتا ہے, ان کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا تو کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے پیسہ آ جائے گا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ وہ احتجاج بھی کر لیں گے, وہ سڑک پر بھی ہوگا, مگر اس پہ کوئی نمبرز کا پریشر نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, جلسہ تو جس وقت ہوتا ہے تو وہ تو پھر فوراً گیم شروع ہو جاتی ہے, جی کتنے آدمی تھے, وہ کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ ٹائٹ شاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے بہت کم تھے, کوئی دیتا ہے. سو وہ اس طرح کی پھر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, اور وہ پی ایم ایل این کے لیے شاید زیادہ پرابلمٹک ہو. تو یہ پروٹیسٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے,
اور پریشر بھی ڈالا جائے گا. خرچے کے ڈر سے جلسے نہیں ہو رہے, یہی ڈر بھی ہے کہ لوگ آئیں گے نہیں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں, میرا صرف خیال یہ ہے کہ الیکشنز کے فوراً بعد ذرا مشکل ہوتا ہے جلسے کرنا, لیکن سر فار ویریس ریزنز. ذرا سا پیپلز پارٹی کے بارے میں بتا دیں نا, کیا وہ جب 11 تاریخ کو یہاں ہونے جا رہا ہے بیٹھیں گے ساتھ نون لیگ کے ساتھ؟ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا, لیکن میرے خیال آ جائیں گے وہ بھی. دیکھیں ایک ٹوکن صحیح ہوا یہی ہے کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, ہم نے اس پہ کل بھی بات کی تھی کہ آپ نے میرے خیال ابھی بھی میرے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں گرفتار کیا گیا, اجرت کیوں دکھائی گئی, اجرت کیوں دکھائی گئی. ایک انویسٹیگیشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. انویسٹیگیشن اس وقت پتہ نہیں, اگر گن لیے جائے نیب کے انویسٹیگیشن تقریباً 3-4 ہزار لوگوں پہ جاری ہے, اور ایسے لوگ بھی مشکل ہیں کہ انویسٹیگیشن سے آگے کی جو ایک لیول ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریفرنس بھی فائل ہو چکے ہیں بہت سے لوگوں کو, اس کو بھی آپ نے گرفتار نہیں کیا. بابر اعوان صاحب ریفرنس میں ان کے لیے ہو چکا ہے بہت سارے. اس کا مطلب ریفرنس سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک حد تک جو ایویڈنس ہیں وہ جمع کر لیے. یہاں پہ آپ نے ایک شخص کو جو کہ مستقل جو طور پہ آ رہا تھا آپ سے, انہوں نے کبھی بھی جو ہے جو کورٹ کے آرڈر کر رہا تھا, وہ جب بلایا وہ آگئے. یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ بیل مجھے مار والی بات ہے کہ اس کو کیا گیا. عرفہ کو زیادہ پتا ہے کہ نیب نے یہ حرکت کیوں کی ہے. لیکن عرفہ عدالتیں تو آزاد ہیں نا, 10 دن کا ریمانڈ وہاں سے بھی مل گیا, اس کا مطلب ہے نیب کے پاس کوئی مواد تھا تو تب تو 10 دن. آپ نے لکھا بھی ہے کیوں آج جو ہے, میں تو آج یہ بالکل نہیں لکھا کہ نیب آزاد ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ دوسری طرف مت کہانی کو لے کے جائے جائے. بٹ یہ آپ تو سارے کا سارا جو وہ ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ ڈال رہے. میری صرف اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ اتنی ہے کہ شاید نیب کی جو بھی ڈرائیو ہے وہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کا اتنا پریشر نہ ہو, اس کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو سیٹ کرنے میں شاید اور سٹیک ہولڈرز کا بھی ہاتھ ہو. ہم تو صرف اس پوائنٹ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ڈرائیو تھی یہ تو شاہد خاقان عباسی کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. جو شہباز شریف صاحب کی جو کوسچننگ ہے ان سب سکینڈلز کے اندر, وہ کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد تو نہیں شروع ہوئی, یہ تو پہلے سے ہو رہی تھی. یہ بات عرفہ کی صحیح ہے کہ بہت ساری تحقیقات جو عہد چیمہ اور یہ XYZ جو بھی پکڑے گئے تھے وہ تو یعنی پی ایم ایل این گورنمنٹ کے ہی دوران پکڑے گئے تھے. تو اس کا مطلب صحیح ہے کہ صرف اس پی ٹی آئی کو کریڈٹ نہیں جاتا ہے گرفتاریوں کا. اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں, جیسے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں آپ دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی بالکل پریشر برداشت نہیں کرتی, یو ٹرنز کی ہم تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, بٹ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ چاہے فواد چودھری صاحب بولیں چاہے عمران خان صاحب بولیں, ایک ہی بات کرتے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں کہ چور ڈاکو پکڑے جائیں گے اور ہم کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے, ہم کسی چیز سے متاثر نہیں ہوں گے, جتنا شور مچانا ہے مچا لو. سو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت ایک انیوژل سٹیپ ہے. کل یہی تو بات کر رہے تھے کہ اگر خان صاحب پریس کانفرنس نہ کرتے تو لگتا تھا کہ یہ نیب کا موو تھا, جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ ہمیں نظر. انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن اس وجہ سے نہیں بنایا, انہوں نے کہا کہ بہت سلو کام کر رہی ہے, کچھ اور تیز ہونا چاہیے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کے باوجود ایک حکومت ہے, چاہے اس کے پیچھے یقینی طور پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں, نیب کی طاقت جو پکڑتی ہے تو آبویسلی کسی کی جو ہے پیٹرنیج تو رہتی ہے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنی ہے, یہ گورنمنٹ ان کی ہے, ان کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں. اس وقت کیا آپ کنفرنٹیشن لینے جا رہے ہیں جبکہ آپ کی معاشی صورتحال جو ہے اتنی بری ہے اس وقت. تو ضرورت اس بات, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز, وہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے, لیکن ایک لیگل کورس ہوتا ہے اس کے ذریعے کریں چیزوں کو بہتر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد 4 ہفتوں کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کو پتہ چل گیا کہ جو طاہر خان صاحب ہے کوئی بہتر آئی جی نہیں ہے پنجاب کے, انہیں تبدیل کر دیا جائے, لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو یاد دلایا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے, یہ تبادلہ نہیں ہو سکتا. واپس ہوا ہے, کتنی بڑی ہزیمت ہے, اور کیا جو مطالبہ نون لیگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو سپریم کورٹ میں طلب کر کے پوچھیں کہ کیوں ایسا کیا گیا, یہ ممکن ہو پائے گا کہ نہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. نئے آئی جی سے بائی الیکشن کا رزلٹ لینا ہے, اس لیے راتوں رات آئی جی پنجاب کے ٹرانسفر کا فیصلہ کر دیا گیا اور ایک نئے آئی جی کو تعینات کر دیا گیا.
मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये मुतालबा करती हूँ, जो आईजी है वो अपना टेन्योर पूरा होने से पहले ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इस मुतालबे को सुनेंगे और इसका नोटिस लेंगे और एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब की जवाब तलबी करेंगे। शो में आपको फिर खुश आमदेद। सर, 4 हफ्तों में PTI को पता लग गया कि ताहिर खान साहब कुछ ज़्यादा अच्छे IG नहीं हैं, अब इनको तब्दील कर दिया जाए, तो 4 हफ्ते का वक्त पता नहीं आपको लगता है कि ठीक है इसमें जांचना? और अगर जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमती हिदायत और उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे, अब माजी में उनका क्लेम रहा है कि उन्होंने एक तरह से गैर सियासी कर दिए KPK के अंदर पुलिस को, IG इंडिपेंडेंट है, ख़ुद फैसले करता है, कोई मुदाखलत नहीं है। यहाँ वो कह रहे हैं कि हुकूमती हिदायत से हट के वो कुछ चल रहे थे, तो हमें कहा कि इसको हटा दिया जाए। नून लीग की मुझे मंतक समझ नहीं है सर, या तो फिर वो ये कहना चाहते हैं कि माजी में हम भी ऐसा करते रहे थे, जब इलेक्शन जीतना होता था IG चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का लेके आते थे, इलेक्शन जीत जाते थे। आप इसीलिए PTI पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि तब्दील इसलिए आपने की है कि आपने 2 नशिस्तें जीतनी है लाहौर से, लिहाजा आपका अपना बंदा होना चाहिए। देखिए, एक बात वो है कि खैर PMLN तो खैर मतलब ये तरीका खाता ना हो, उस पर कोई प्रिटेंशंस भी नहीं थी, वो तो मैं ख्याल IG शायद ही कोई पूरी करता था। लेकिन वही बात आती कि PTI के लिए कि PTI ने दावे किए थे कि देखिए हमने KP में जो है वो एक ही वो रहा था, नासिर दुरानी साहब रहे थे, उसके बाद दूसरे जो महसूद आए थे वो रहे थे। महसूद। मतलब ये कि उनको अब पता चलेगा कि पंजाब और KP में बहुत फ़र्क है। पंजाब में जो है जो करना चाहते हैं वो इतना आसान भी नहीं होगा, पुलिस उसकी वहाँ पे जो सूरत हाल है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। और ये कहना कि जो है अब ये टेस्ट केस है कि PTI गवर्नमेंट के लिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं, जो आपने कहा था कि रूल ऑफ लॉ होगा, जो आप कहते थे कि जो है हम पुलिस को जो है वो गैर सियासी बनाएंगे, हम प्रोफेशनलिज्म लेके आएंगे, हम जो है पुलिस को किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अब देखना है कि किस तरह से होती है बात। जी अच्छा, मैं सिर्फ आपसे इस बात पे इख्तलाफ करूंगी कि इस वक्त PMLN को क्या तनकीद करनी। देखिए वो अपोजिशन में है, उनका काम है कि वो तनकीद करें, और उनकी बाय द वे इस वक्त जो मशीनरी है ना वो ज़बरदस्त काम कर रही है। उन्होंने ना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके अलावा उनके जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है, वो सहाफ़ियों को बता रहे हैं कि मॉडल टाउन का मसला है, मियाँ महमूद रशीद के बेटे की FIR है, और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि तीसरा भी एक कोई नासिर दुरानी की बात भी करते हैं थोड़ी सी के ऊपर बिठा बायपोल्स वो कह रहे हैं कि एक FIR कट गई, एक वो मॉडल टाउन के ऊपर शायद जो लोग उसके अंदर अक्यूज्ड हैं उनको हटाने का कोई प्रेशर डाला, IG ने इनकार कर दिया, और तीसरा के बायपोल्स के लिए वो शायद कुछ करवाना चाह रहे थे IG से और उन्होंने इनकार कर दिया। अब बात ये नहीं है कि ये सही है कि गलत है। एज ए जर्नलिस्ट मेरा इस पे वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अच्छा PTI क्या कहती है, और PTI वाले इस वक्त कुछ नहीं कहते, तो सही कह रहे हैं, कुछ भी कहने के लिए। जर्नलिस्ट तो मेरे लिए इंटरेस्ट की क्या चीज़ है कि भाई एक मुझे साइड जो है वो मुझे लंबी चौड़ी वजूहात बता रहे हैं जो लॉजिकल भी हो लगती हैं, जो पॉसिबल भी हो सकती हैं, और जो हुकूमत है उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, और जब उनसे पूछो कि आपने क्यों किया तो उनके पास जवाब है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो अब देखें, आई मीन यू हैव टू कैच अप टू द मीडिया गेम ना, आपके पास एक स्टोरी है बन गई है, अब इस पे स्पिन डालें, इंफॉर्मेशन दें, और नहीं अगर डालेंगे तो फिर तनकीद होगी क्योंकि वी विल बिलीव द अदर साइड। लेकिन मेरा ताहिर खान साहब से भी गुजारिश ये है कि अगर चकवाल का और राजनपुर का DCO चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिख सकता है, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख सकता है, तो भाईजान आप पे इल्ज़ाम लग रहा है ना कि आप एक मकसद के लिए लाया गया था, वो मकसद आप पूरा नहीं करने जा रहे थे तो आपको हटा दिया गया। तो ये भी तो कम से कम क्लैरिटी लेके आएँ। अगर नून लीग जो फरमा रही है कि इनको लाया गया था धांधली के लिए, तो अगर इन पे ये प्रेशर है तो अपनी नेकनामी साबित करें कि जी मैंने नो कहा है, मुझे हटा दिया गया है। वो भी खामोश होकर बैठे हुए हैं। नहीं, उनको क्या जरूरत है? जब एक तो राजनपुर के DCO को क्या जरूरत थी, या चकवाल के DCO को क्या जरूरत थी? तबादले ना करते लेकिन खामोश रहते। वो तो एक छोटे केसेस थे ना, उस पे तो वहाँ अगर वो खत ना लिखते तो हम लोगों को मालूम ही नहीं होता। इन IG साहब को क्या जरूरत है जब मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी उनका केस लड़ रही है? सो देखे ना, वकील बन के खड़ी है। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। आप अभी आए थे इन्हीं के जी ये बुज़दार साहब का जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ है कलीम इमाम वाला, उसके बाद आए ना, और ECP ने अब मुअत्तल कर दिए है डिसीजन उनका है कि जब हमने इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस कर दिया तो उसके बाद आप IG नहीं चेंज कर सकते। तो मैं तो मतलब कि बार बार इस पे भी आ रही हूँ कि ये मीडिया मैनेजमेंट किस किस्म की
है, क्योंकि जिस भी वजह से क्या ये बता दें इस पे आर्गुमेंट दें कि क्या जो वो कह रहे हैं मुतालबा कर रहे हैं नून लीग वाले कि सुप्रीम कोर्ट बुला ले उस्मान बुज़दार साहब को, हक़ाइक़ जानने बुलाना चाहिए आपके ख्याल में? अगर वो बुला लेंगे तो कोई हर्ज है? आपको पता है कि इसमें एडी ख्वाजा का केस था सिंध का और वो फेडरेशन का, वो इतना बड़ा इशू बना। फिर अनीता तुराब का भी केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप बिला वजह नहीं इस तरह हटा सकते। पॉलिटिसाइजेशन है और जो प्रेशर डालना है ब्यूरोक्रेसी का, उसका जो सबसे मतलब कि इफ़ेक्टिव टूल है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। शी सेड बाकी चीज़ें आप बिल्कुल साइड पे कर दें, वो इतना इशू नहीं है कि उनकी रिसर्च के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग और जो आप फौरन लोगों को हटा देते हैं कहीं पोस्ट करके और फिर कहीं भेज देते हैं, ये जो है ये सबसे इफेक्टिव तरीका है पॉलिटिसाइज करने का जो ब्यूरोक्रेसी को। और इमरान खान साहब आईजी तो यही बाकी रहेंगे ना, और इनके होते हुए अगर नून लीग इलेक्शन हार गई तो फिर उनका आर्गुमेंट कहाँ जाएगा? नहीं देखिए वो तो मैंने कहा ना वो एक आर्ग्यूमेंट तो दे ही नहीं रहे, वो तो एक आर्ग्यूमेंट तो दे ही नहीं रहे ना। पीएमएलएन की तरफ से तो देखें 2-3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। महमूद रशीद साहब वाली कहानी भी जो आपने कहा, मॉडल टाउन वाले भी वो जिक्र हो गया। इनसे जब कहा गया था कि मिट्टी पाओ, मिट्टी पाने के बजाय पुलिस ने वो वीडियो लीक कर। देखिए एक और बात भी कि बुज़दार साहब का जो ट्रांसफर का दूसरा मामला था, जो पुलिस पाकपतन वाला वाक़या था, उससे साफ जाहिर होता है कि यानी ये तो कल्चर जो है उससे आप पूरी तरह साथ नहीं होते। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जिक्र होगा थर का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात आए हैं कि वहाँ पे खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इंसानी अमवात वहाँ पे हो रही हैं और कहा यह जाता है कि वहाँ पे इंसानी जान अब गंदम की बोरी से भी सस्ती हो गई है। क्या जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आया है सिंध हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी कि नहीं? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में एक असकुत नोटिस के ऊपर एक रिपोर्ट जमा कराई गई है सिंध हुकूमत की तरफ से, उसी में बताया गया कि एक 486 बच्चों के अमवात हुई सिर्फ इस साल के दौरान। और आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत भी जो पीपल्स पार्टी की दौर में थी, उसको भी थर में जो कहते और वहाँ पे बच्चों के अमवात मसाइल दरपेश थे। फिर आपको याद है उसके बाद भी जब क्रिटिसिज्म आया वहाँ पे भेजा गई ग़िज़ाई मदद, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि कुछ बोरियों में आधी रेत और आधी गंदम नज़र आई। अब भी सेक्रेटरी सिंध साहब ने जो वहाँ पे जाके जवाब दाखिल कराया बड़ा निराला सा है। उन्होंने कहा जी ग़िज़ाई किल्लत कोई नहीं है, कुछ और वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं। सर और क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए थर जो है पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ में आता है बहुत पहले से, और वहाँ पे कहत का बारिशें जब नहीं होती हैं तो सूरत हाल ख़राब होती है। लेकिन मसला ये आता है कि ये पिछले चंद सालों से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होने की वजह से ये ख़बरें बाहर आनी शुरू हुई, ये सारी चीज़ें, और जिस पे प्रेशर भी पड़ा था हुकूमत पे। हुकूमत सिंध ने कहा जी हमने बहुत हालात तब्दील कर दिए हैं, वहाँ पे पानी के लिए भी जो है सहूलत मुहैया हो गई है, और इतना अनाज और इतना जो है वो हमने अनाज और ये और लोगों को जो है ख़ासतौर पर बच्चों का मामला वहाँ बहुत ज़्यादा है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वहाँ बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा होती है। और फिर जो इलाका फैला हुआ है दूर दूर तक के, वहाँ पे जो पहुँचना भी मुश्किल होती है। तो अब लेकिन एक करप्शन का पहलू तो बहुत ज़्यादा है। एक वाक़या जैसा जब आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले पहली दफ़ा जो है ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे, और ये चीज़ें जो है ये आई थी, उसके ऊपर कहा गया कि अब इतने मरकज़ भी इतने पैसे देगा और सिंध गवर्नमेंट भी बेतहाशा करेगी। तो 3 जो है एम्बुलेंस वो जिसको मोबाइल क्लिनिक्स कहते हैं वो शायद किसी तरफ से डोनेशन थी या किसी मुल्क की, खैर तो 3 उनका हाल ये हुआ था कि एक जो है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर अपने पास रख ली, और एक एम्बुलेंस जो है एक साबिक वज़ीर साहब, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, जो है वो उनके फार्म हाउस इतला देने के वज़ीर तो नहीं थे सर कहीं? हैं अब छोड़े मतलब अच्छा वो काफी स्टैटिस्टिक्स देखें सर के 3 सालों में 94 बच्चे तो 1 साल से कम उम्र के, जो आप कह रहे हैं कि मेल न्यूट्रिशन वजूहात हैं। जी ये देखिए यहाँ जैसे जाहिद साहब ने कहा कि हम कोई ये नहीं कहता कि ये कोई इलाका जो है यहाँ इसके बहुत प्रॉब्लम्स अपने नहीं हैं, कोई आसान मसला हल करने का नहीं है, मगर आई थिंक एज आउटसाइडर्स नज़र ये आता है कि वी डोंट सी पीपीपी मेकिंग अ स्पेशल एफर्ट
یہ ہے حقیقت ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں تو بلاول بھٹو صاحب تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں، انٹرویوز بھی بہت اچھے دیکھتے ہیں، مگر ہمیشہ پی 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 سے شکایت ہمیں اگر رہی ہے تو وہ ان کی پالیٹکس پہ نہیں رہی، ان کی گورننس پہ رہی ہے، اور تھر اب اس کا ایگزامپل بنتا چلا جا رہا ہے. اور ادھر پی 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 کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی اس طرح کے اسپیشل سٹیپس نہیں نظر آئے، ہمیں بتائے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں پنجاب کے اندر جب کبھی سیلاب آتا تھا، شہباز شریف صاحب کے اوپر ہم بہت تنقید کرتے ہیں، مگر وہ پہنچے ہوتے تھے وہاں. ڈینگی اگر ہوا لاہور میں تو وہ ہر جگہ دوڑ رہے ہوتے تھے، پہنچے ہوتے تھے. تو بلاول بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں اس ایشو پہ؟ اگر وہ ایک وزیر نے تو کہا کہ جی کیونکہ چھوٹی عمر میں شادیاں وہاں پہ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے کمپلیکیشنز آتی ہیں کچھ برتھ میں، اور اس وجہ سے بچے مر جاتے ہیں. غذائی قلت کا تو مسئلہ نہیں ہے. کہا یہی بھی جا رہا ہے سر کہ وہاں پہ جو گندم دی بھی جاتی ہے تو ہر خاندان سے 50 روپے لیے جاتے ہیں. جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 50 روپے کہاں سے لے کے آئیں؟ اس کے بدلے جو گندم ملتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ریت بھی ہے، اس میں کیڑے بھی ہیں. ایسی گندم کھلائیں گے تو لوگ کیسے جئیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پہلو تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے کم عمری کی شادی، لیکن یہ تو ہر جگہ پاکستان میں کافی ایسے دیہاتی علاقوں میں یہ مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اموات ہوتی ہیں بچوں کی یا اور اس وجہ سے بھی کافی ہوتی ہیں ماں بچوں کی، وہ تو ایک ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن تھر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کے جو غذا کی قلت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہے علاج کی سہولت ہے. یہ لوگ نہیں بات بالکل رمیش کمار یہ کہتے ہیں کرپشن کی وجہ سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. پیچھے کوئی سروے بھی آیا تھا میرے خیال میں، if I remember correctly، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ میل نیوٹریشن اور غذا کی قلت کا مسئلہ ہے یہ تھر کے اندر باقی تینوں صوبوں سے زیادہ ہے. سو مطلب کہ دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ ہم ہر وقت بات کرتے ہیں بلوچستان کی یا یہ، کیونکہ پنجاب تو obviously وہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ تو سب سے زیادہ ڈیولپڈ پروونس ہے، ادھر بہت خرچہ کیا گیا. مگر اگر ملک کا یہ ہم کہیں کہ میل نیوٹریشن کا پرابلم اس علاقے میں سارے ملک میں سب سے زیادہ ہے، تو پھر ہم کیسے حکومت سے جواب نہ مانگے؟ کراچی کے میرے خیال میں جو گاربیج بنس کے اندر جو بچا ہوا کھانا جاتا ہے میرے خیال میں اس سے تو بہت ہی کم ان کی ضرورت ہوگی تھر کے لوگوں کی. لیکن دوسرا میرا اثر یہ ہے کہ سرحد کے اس پار کیا انڈیا کے اندر یہ صحرائی علاقہ نہیں ہے؟ وہاں پہ صورتحال تو نظر نہیں آتی. بات وہی آتی ہے پھر ریاست کا ہے نا سر یہاں پہ قصور. ہاں اصل میں یہ ہے کہ پھر اس کا جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں بہت کام کیا. پچھلے دنوں باقاعدہ کچھ صحافیوں کے ذریعے ڈاکومنٹریز بھی بنوائی گئی کہ یہاں پہ پانی کی یہ سہولت ملی ہے، یہ سہولت ملی ہے. تو میں بٹ ان ڈاکیومنٹریز میں یہ بھی تھا کہ وہ کیا پلانٹس لگ گئے ہیں مگر وہ فنکشن نہیں کر رہے جو وہ آر او پلانٹس ہیں. یہ اصل میں ایک اب بار بار کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایون اگر پیسے خرچ بھی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ جو حقدار ہیں یا جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اور سوری کوئکلی، شاید یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے اگر سی جے صاحب نے نوٹس لیا، بلکہ اچھی بات ہے. ہاسپٹلس کا اگر آڈٹ کرانے بھی جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور حقائق کھل کے لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ اگر حکومت کی نیگلیجنس ہے تو پھر زرداری صاحب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.